اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، آج کل ہمارے اپنوں میں بہت سارے جو نوجوان ہیں یا ملازم ہیں یا تاجر ہیں یا طلبہ ہیں، ان میں ڈپریشن کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا میں ہی ملا اللہ کے لیے آزمائش ڈالنے کے لیے، کیا میرے اوپر ہی یہ سارے حالات آنا تھا؟ اس طرح کی باتیں یہ نوجوانوں میں بھی پائی جا رہی ہیں، طلبہ میں بھی پائی جا رہی ہیں، تاجروں میں بھی پائی جا رہی ہیں، علماء میں بھی پائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں میں اس طرح کی واہیات قسم کی باتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. میں آپ کو ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اللہ رب الجلال نے ہماری زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ ہماری اس زندگی میں کبھی خوشیاں آئیں گی تو کبھی پریشانیاں آئیں گی. خوشیاں اگر لمبی بھی آتی ہیں، بہت ساری خوشیاں اللہ نے ہمارے لیے عطا کیا، جب بھی وہ خوشیاں چھوٹی لگتی ہیں، لیکن اگر کوئی مصیبت چھوٹی ہی کیوں نہ آتی ہو، لیکن اس کا ایک ایک سیکنڈ بھی ہمارے اوپر بڑا بھاری لگنے لگتا ہے کہ ہاں یہ کتنی بڑی مصیبت اللہ نے مجھ پہ ڈال دیا، یہ کس طرح کی پریشانی اللہ نے میرے اوپر ڈال دیا. جبکہ قرآن میں اللہ نے دونوں باتوں کا ذکر کیا، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ اس زندگی میں تمہارے لیے تنگیاں بھی ہیں اور تمہارے لیے اس زندگی میں آسانیاں بھی ہیں. کبھی تنگی، کبھی پریشانی تو کبھی وسعت، کبھی کشادگی، یہ دونوں ہماری زندگی میں چلتی رہیں گی. میں اگر آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں کہ اگر ہم میں سے کسی ایک کو بخار آ جائے، جی ہاں، اب بخار کون سی ہے؟ ملیریا کی وجہ سے ہمیں بخار آئی ہے، یا ٹائیفائڈ کی وجہ سے بخار آئی ہے، یا کسی اور بیماری کی وجہ سے بخار آئی ہے، یہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب ہمارے خون کی جانچ ہو. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ بخار کی جو گرمی ہے، جو بخار کی شدت ہے، اس شدت کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اور تمہاری اس تکلیف کو ذرا خفت میں لانے کے لیے ڈولو 650 لے لو تاکہ ذرا آپ کی تکلیف کم ہو جائے. اس سے بیماری کا علاج نہیں ہے، لیکن جو تکلیف ہو رہی تھی بدن میں، اس تکلیف کو صرف کم کرنے کے لیے اور تمہیں احساس دلانے کے لیے کچھ آپ نے کھایا ہے، اس وجہ سے آپ کی ذرا تکلیف کم ہو جائے گی، فقط اس کے لیے. لیکن جو اصل جو جراثیم ہیں، جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں، پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، اس کے لیے دوسرے ٹیبلٹس ڈاکٹر سے تشخیص کرنے کے بعد ہمارے لیے دیے جائیں گے، جو اصل بیماری کا علاج ہوگا.
اسی طرح ہماری اس مصیبت میں، ہماری ان پریشانیوں میں واحد سب سے پہلا آسان نسخہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے طرف سے ہوگا، یہ ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے۔ اگر خوشیاں ملتی ہیں یہ بھی اللہ کے طرف سے، اگر کچھ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، یہ بھی اللہ کے طرف سے۔ ارے بھائی، ہم راستے میں چل رہے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم تو برابر جا رہے تھے، گاڑی میں سوار ہو کے یا پیدل چل رہے تھے، بیچارہ پیچھے آنے والا کون سے خیال سے آ کے ہمیں آ کے ٹکر مار دیا۔ وہ مصیبت میں گرا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی مصیبت کی وجہ سے ہم بھی مصیبت میں گر گئے۔ اب آپ اس کے پاس سے کچھ پیسے نکال لیں تو آپ کی تکلیف تو کم نہیں ہوگی، لیکن آپ کو علاج کرانا پڑے گا۔ تو یہ جو پیسے آپ نے تھوڑے سے لے لیے کہ آپ نے آ کے ٹکر مار دیا، اس میں آپ کی غلطی تھی، تو تھوڑی آپ کی تکلیف اتنی کم ہو گئی۔ جیسا آپ نے ڈھولو لیا اور آپ کی تکلیف تھوڑی سی ہلکی ہو گئی، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن یہ پورا علاج، پھر اس کے بعد ریسٹ، پھر اس کے بعد یہ پریشانی اٹھانا، اب یہ زندگی میں چلتا رہے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے قرآن میں۔ دیکھو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض ایسی چیزیں ہوں گی جو تمہیں ناپسند ہوں گی۔ ارے یہ کیا ہے، میرے لیے اچھا نہیں ہے، یہ نہ ملے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پریشانی میں اللہ تمہارے لیے خیر رکھا ہو۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ ایک بڑی پریشانی تھی، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے چھوٹی پریشانی کے ذریعے وہ بڑی پریشانی سے ہمیں نجات دے دیا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایک وہ چیز جسے تم ناپسند کر رہے تھے، تم بھاگنا چاہتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں تمہارے لیے خیر رکھا ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، بعض وہ چیزیں ہوں گی جو تمہارے لیے بڑی محبوب، ہاں بڑی پسندیدہ، اور تم چاہ رہے تھے کہ یہ مجھے مل جائے، دولت یہ مجھے مل جائے، عیش و عشرت کی زندگی یہ مجھے مل جائے، لیکن ہو سکتا تھا کہ یہ تمہارے لیے شر کا سبب بن جائے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو علم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے خیر ہوگی اور کون سی چیز تمہارے لیے شر ہوگی، یہ اللہ کے علم ہے۔ اس لیے کبھی گھبرانا مت۔ اب یہ جو کہا گیا کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو خیر کی ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو شر کی ہیں، لیکن خیر بھی اللہ کے طرف سے، شر بھی اللہ کے طرف سے، آزمائش بھی اللہ کے طرف سے، خوشیاں بھی اللہ کے طرف سے۔ اب ایک اللہ والا، ایک بزرگ گلی سے گزرتا ہوا یہ کہہ رہا تھا، اللہ جو چاہے گا وہی ہو کر رہے گا، اللہ جو چاہے گا وہی ہو کر رہے گا، زور سے پکارتا ہوا کہتا ہوا جا رہا ہے۔ اب ایک نوجوان جو سٹیا گیا تھا، اب وہ نوجوان پتھر لے کے زور سے اسے مار دیا۔ اب وہ بیچارہ پلٹ کے یوں دیکھا کہ کون ہے جس نے مجھے پتھر مارا۔ اب وہ جو نوجوان سٹیا گیا تھا اس نے کہا، ارے ابھی کہہ رہے تھے جو ہوگا وہ اللہ ہی کے طرف سے ہوگا، اب آپ میرا یہ جو مار بھی ہے وہ اللہ ہی کے طرف سے ہے، کیوں پلٹ کر دیکھ رہے ہیں؟ کیوں آپ میرے طرف پلٹ کے دیکھ رہے ہو؟ اس بزرگ نے کیا بڑی خوبصورت سی بات کہی، اس اللہ والے نے کیا جواب دیا۔
انہوں نے کہا ہاں بیٹا تم نے جو کہا صحیح کہا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہو کر رہے گا، اس بات میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا یہ جو پتھر مار کے اپنے نامہ اعمال کو بلاک کر رہا تھا، کالا کر رہا تھا، اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھ رہا تھا، وہ کون شخص ہے اسے میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا، لیکن اگر ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس نقصان کے پہنچانے کی وجہ سے وہ برائیاں، وہ سارے غلط اعمال ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، کسی کے بارے میں برا خیال نہ کرو کہ میں اسے نقصان پہنچاؤں گا، اس پر جادو کروں گا اور اس کے لیے برائی چاہوں گا۔ نہیں، کسی کا برا مت چاہنا۔ اگر تم اس کے لیے برا چاہتے ہو، اللہ رب ذوالجلال تمہارے لیے 1000 برائیاں کھول کے رکھ دیں گے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ ما اصاب من مصیبت، ہاں جو بھی مصیبت آنی ہے اللہ کی اجازت سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے لیے ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ تکلیف آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، ان ساری مصیبتوں میں وہ اللہ کی طرف رجوع ہو کے کہتا ہے اے میرے رب جو کچھ آئی ہے یہ سب آپ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، یہ امتحانات ہیں، لیکن میں تیرے ہی طرف رجوع ہوتا ہوں، تجھے ہی پکارتا ہوں، میری ان ساری مصیبتوں سے نجات آپ ہی کے طرف سے مل سکتی ہے۔ اے میرے اللہ میں تجھے ہی پکارتا ہوں، چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو۔ جی ہاں، یہ دن کا آنا، یہ اسی طرح رات کا چھا جانا، یہ بھی اللہ کے طرف سے ہے۔ اگر صرف اور صرف دن ہی دن ہو، رات نہ آئے، آرام کہاں سے ملے گا؟ اگر رات ہی ہو دن نہ ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ذرا ان ملکوں میں پوچھئے جہاں سورج بڑا لمبا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے غروب ہوتا ہے، ذرا ان ملکوں کا حال پوچھئے کہ وہاں کتنی دشواری ہوتی ہے، کیسی پریشانی لائق ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے یہاں سکون عطا فرمایا ہے، اطمینان عطا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں یہ احساس نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کا شکر نہیں بجا لاتے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ پہ ایمان لائے گا، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اب ایک آزمائش وہ ہے جو انفرادی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے کوئی آزمائش آ گئی، یا یہ صاحب کو آ گئی، یا فلاں صاحب کو آ گئی، یہ انفرادی آزمائش، یہ انفرادی مصیبت، یہ انفرادی طور پہ اللہ کے طرف سے ایک مصیبت ڈال دی گئی، یہ الگ الگ ہے۔ لیکن بعض مصیبتیں ایسی ہیں جو بہت سارے لوگوں کو گھیر کر مصیبت آتی ہے، جسے اللہ نے فرمایا کبھی زمینی مصیبت تو کبھی آسمانی مصیبتیں۔ جیسے زمین میں زلزلہ آ گیا، اب بڑی بڑی اونچی عمارتیں ہم نے بنائی، تعمیر کی، اللہ نے زمین کو تھوڑا سا کیا کھسکا دیا، یہ لمبی عمارتیں زمین میں دھس گئی، سووں ہزاروں انسان زمین بوس ہو گئے، سب پہ مصیبت آ گئی۔ اب یہ آسمانی نہیں زمینی آفات کہلائیں گے۔ اب آسمانی آفات، کبھی طوفان برپا ہو گیا کہ سونامی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، بستیاں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب اللہ نے ہوا کو بھیجا، اتنی تیز ہوا، اتنی تیز جس کی وجہ سے درخت بھی اکھڑ رہے ہیں، اور اتنی تیز دار بارش
کہ جس کی وجہ سے گھر گھر بہہ کر جا رہے ہیں، یہ کاریں اڑ رہی ہیں، اللہ اکبر، انسان اڑ رہے ہیں، ہم دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیسی آسمانی آفت ہے کہ یہ انسانیت پہ ٹوٹ پڑی ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ انسان مسلمان ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ آسمانی آفت آئی، سب کو لے کر تباہ کر کے چلے گئی، سب کو برباد کر کے چلے گئی۔ اسی لیے ہم ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ اے میرے رب، جو کچھ ہوگا آپ کے طرف سے ہوگا، لیکن میرا یہ دل تجھ سے لگا ہوا ہو، تجھ سے جڑا ہوا ہو، تجھ سے کٹا ہوا نہ ہو، میں تیرے احکامات کو نہ توڑوں۔ کبھی آزمائش اللہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اور نکھاریں اور بنائیں، اس لیے آزمائش دیتے ہیں۔ لیکن کبھی اللہ آزمائش اس لیے دیتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ میرا بندہ آزمائش کے ملنے پہ صبر کرتا ہے یا اپنی زبان سے غلط قسم کے کفریہ کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، زمینی اللہ نے آفتیں اگر ہمارے اوپر ڈال دیا، مصیبتیں ڈال دیا، زلزلے آ گئے، اب زلزلوں کی وجہ سے یہ زمین کھسک گئی اور انسان اس کے اندر تباہ و برباد ہو گئے۔ انسان دیکھتا رہ گیا کہ میں سائنس میں اتنی ترقی کر چکا تھا، میرے پاس اتنی مہارت تھی، میں ڈاکٹر تھا، میں انجینئر تھا، میں سائنسدان تھا، میں فلاں تھا، میں فلاں تھا، لیکن اللہ کا جب حکم آئے گا، اللہ کا امر آئے گا، وہاں کوئی اس کی نہ تو سائنس کام آئے گی، نہ اس کی ڈاکٹری کام آئے گی، نہ اس کی انجینئرنگ کام آئے گی، وہ تباہ ہو جائے گا، پکارتا رہے گا کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے مجھے بچانے والا ہے۔ میرے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، ارے انسانوں، تم جتنی بھی ترقی کر لو، لیکن اگر میں ایک پکڑنے پہ آ جاؤں تم پکڑ کے رہ جاؤ گے، تم سکڑ کے رہ جاؤ گے، اس لیے ہمیشہ میری طرف متوجہ ہونا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں تھوڑا نام کیا دے دیا، اللہ نے ہمیں تھوڑا مقام کیا دے دیا، اللہ نے ہمیں کیا تھوڑا سا رتبہ دے دیا، اللہ نے ہمیں کیا تھوڑا سا فضل کر دیا، تو اس پہ ہم اترانے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ میری عقل کی کرامتیں ہیں، یہ میری محنت کی کمائی ہے، آج میں کس منصب پہ پہنچا ہوا ہوں۔ یہ سب منصب ڈھیر ہو جائے۔ اس لیے جب اللہ والے یہاں تشریف لائے تھے، ایک بہت بڑا کامیاب پروگرام ہوا، ہر ایک نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری کوشش کی وجہ سے اتنا بڑا پروگرام ہوا۔ اللہ والے نے کہا دیکھو اس طرح کی باتیں اپنی زبان پر لے کر آنا یہ کفریہ کلمات ہو جائیں گے، یوں کہو کہ اللہ نے مجھے توفیق دیا تو میں نے کچھ کر لیا، اب میرا رب میری ان چیزوں کو قبول کر لے، اتنا کافی ہو جائے گا۔ ہمارے لیے اترانے کا موقع ہے ہی نہیں، تکبر کرنے کا موقع ہی نہیں، ساری کبریائی اس اللہ کے لیے، ساری بڑائی اس اللہ کے لیے۔ اللہ ہماری اس زندگی میں مختلف آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں، کبھی وہ تو کبھی یہ، کبھی ہم تجارت کر رہے ہیں تو تجارت میں نقصان، کبھی تجارت میں خوب نفع مل گیا، کبھی ہم زمین کا کاروبار کر رہے تھے اس میں خوب اللہ نے نفع دے دیا، کبھی زمین کا کاروبار میں ایسا اللہ نے پکڑا دیا کہ اب وہ سارا کاروبار ہمیں بہت ہی ہلکا پلکا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جی ہاں کبھی اللہ ہمارے اندر آزماتے ہیں کہ تمہارے اندر بیماریاں ڈال کے، کہ کسی کی کڈنی خراب ہو گئی، کسی کا دل کمزور ہو گیا، کسی کو فلاں خون کی بیماری آ گئی، کینسر آ گیا،
یا فلاں 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 بیماریوں سے انسان دو چار ہے، اب تک تو بڑا صحت مند چل رہا تھا پھر رہا تھا، لیکن اچانک کیا ہو گیا کہ کمزور سا پڑ گیا انسان، اب اس کے پاس کھڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اسے کھڑے ہونے کے لیے کوئی اور سہارا دینا پڑتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اور میں خود اپنے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ تکبر، یہ بڑائی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی چادر ہے۔ الکبریاء رداء اللہ، یہ بڑائی اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری کبریائی، ساری بڑائی اللہ کے لیے، ہم تو محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ اچھی طرح سے سن کے رکھ لو، انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی ہے جو غنی ہے، اور اللہ ہی ہے جو تعریف کے قابل ہے، حمید اللہ ہی ہے، غنی اللہ ہی ہے۔ اس لیے کچھ مل جانے پہ اترانے نہ لگ جانا، تکبر نہ کرنے لگ جانا، اللہ کب کھینچ لے پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوں گے، اللہ کی ذات سے۔ یہ نتیجہ ہمیں ملنا تھا، یہ نتیجہ کہاں سے آ گیا؟ ہم سوچنے لگتے ہیں، ارے یہ ہمارے لیے ہونا تھا، یہ ہمارے لیے کہاں سے مل گیا؟ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ملے گا، ہم سوچتے ہیں کہ فلاں فلاں اسٹیٹ میں یہ نتیجہ ملنا چاہیے تھا، لیکن ملا نہیں، یہ نتیجہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ اسی لیے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے تھے کہ نتیجہ تم یہ چاہتے تھے، اللہ نے تمہارے لیے یہ نتیجہ دے دیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی میں تمہارے لیے خیر رکھا ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور کسی چیز کو تم پسند کر رہے تھے کہ مجھے یہ نتیجہ چاہیے تھا اور میں اسے محبوب رکھتا ہوں، لیکن ہوا شر لکم، یہ تمہارے لیے شر ہو سکتا تھا۔ بندے یہ مومن ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہم لوگ مختلف باتیں اپنی زبان پہ گردش کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ ارے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، 1 سال 2 سال 10 سال 100 سال نہیں، 950 سال اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے کہ آؤ اللہ کو مان لو۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے نبیوں کے ذریعے کہ دیکھو کبھی تھکنا نہیں، کبھی مایوس نہیں ہونا، تم مسلسل مجاہدہ کرتے رہنا، کوششیں کرتے رہنا، کوشش کرنا یہ تمہارا کام ہے، نتیجہ دینا میرا کام ہے۔ اسی لیے بندہ کہتا ہے السعی منا والاتمام من اللہ، اے اللہ جو کچھ کوشش کرنی تھی وہ میرے ذمہ تھی، میں نے کوشش کر لیا ہے، والاتمام من اللہ، اور اس کو پورا کرنا یہ آپ کے ذمے میں ہے، اے میرے رب اسے پورا کر دیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہم پہ ڈالتے ہیں۔ میرے نبی پہ بہت ساری آزمائشیں آئیں، بنانے کے لیے، نکھارنے کے لیے، اور مرتبہ آپ کا اونچا کرنے کے لیے۔ جی ہاں، جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان فرمایا، اب تک جو بھائی چارگی کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کو امین اور صادق کا لقب دے کے پکارا کرتے تھے، وہ دشمن ہو گئے، وہ آپ کو لان تان کرنا شروع کر دیا، وہ آپ کو گالیاں بکنا شروع کر دیا، لیکن نبی نے ہمت نہیں ہاری، آپ برابر پہنچتے رہے اور اللہ کی دعوت کو دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، پکارتے رہے، لیکن کبھی تھک ماندہ ہو کے ہار کے نہیں بیٹھے۔ 13 سال کا عرصہ گزرا،
آزمائش پہ آزمائش، ہر دن ایک نئی آزمائش۔ اسی طرح آج ہمارے اس ملک میں بھی آزمائشوں پہ آزمائشیں آتی رہیں گی، لیکن ہم کبھی ہمت نہیں ہاریں گے، تھک ماندہ ہو کر نہ بیٹھیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کو پکارتے رہیں گے، اللہ کے اس دین پہ ہم ثابت قدم رہیں گے، قائم رہیں گے، جب تک کہ موت ہمیں آ کے نہ دبوچ لے۔ جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو تھوڑی سی چین کی سانس لیا، لیکن وہاں بھی حالات آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ ارے دیکھو تم پہ بھی حالات آئیں گے، قیامت تک اس طرح زمانہ بدلتا رہے گا، گردش ہوتی رہے گی یہ ساری چیزیں، لیکن تم ایمان پہ ثابت قدم رہنا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے بتا دیا وَلَا تَهِنُوا، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، ہمت نہ ہارنا، یہ مطلب ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم میں نہ پڑ جاؤ، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تم سر بلند ہو کر ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ کا یہ اعلان ہے۔ لیکن کیا کریں کہ ہم پھسپھسے مومن بن گئے، ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا، وہ یقین کہ ہاں کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے آگے لے جایا جا رہا تھا، لیکن وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، اللہ پہ بھروسہ رکھا کہ میرا رب میری حفاظت کرے گا، اگر اللہ نے میرے لیے جو مقدر کر کے رکھا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن آپ کا ایمان اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ جب آپ چھری چلا رہے تھے حضرت اسماعیل پہ، ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کہاں میرے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ آپ نے برابر عمل کیا، بتا دیا کہ دیکھو میں کیسے عمل کرتا ہوں۔ لیکن آج ہم غلط کاموں میں اتنا منہمک ہو گئے، غلط چیزوں میں پڑ گئے۔ نہیں، اب تک جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، اگر ہم اسی میں پڑے رہیں، اسی میں رہیں تو کیا ہوگا؟ ہم برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ لوٹ کر آنے کا وقت ہے، یہ مبارک مہینے شروع ہو گئے ہیں، شعبان کا مہینہ، اب اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ، دعا ہم کرتے رہیں گے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کا مہینہ اس میں بھی آپ برکت عطا فرمائیے تھے، اب یہ شعبان کا مہینہ اس میں بھی ہمارے لیے برکت، اب ہم کو پہنچا دیجئے رمضان تک، تاکہ رمضان کی نعمتیں ہم لینے والے بن جائیں، لوٹنے والے بن جائیں۔ مبارک مہینے اللہ عطا کرنے والے ہیں اور عطا کر چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو ہم راضی کر لینے کا وقت آ چکا ہے۔ اب تک ہوا سو ہوا، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہم سے صادر ہو رہے تھے، اے میرے رب کب موت آئے گی پتہ نہیں ہے، کب ہم اپنی زندگی کو چھوڑ کر موت کی آغوش میں پہنچنے والے ہی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اے میرے رب میں اب تیرے طرف متوجہ ہوں، اب تو مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جو بقیہ زندگی اللہ ہمارے لیے مقدر کر کے رکھا ہے کہ ہم ایسی زندگی گزارنے والے بن جائیں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، ایسی زندگی گزارنے والے بن جائے۔ جی ہاں، یہ جو مختلف آزمائشیں ہماری بیٹیوں پہ ہو یا ہمارے بچوں پہ ہو، آتی رہیں گی، لیکن ہم ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ ہمارے سینئر وکلاء
اور کوٹوں میں مہارت رکھنے والے احباب نے ہم سے کہا اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم سے بھی کہا کہ حجاب کا جو مسئلہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا اس کا فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، چاہے ہمارے حق میں آئے چاہے ہمارے حق میں نہ آئے، لیکن ہم نے آپ سے یہ کہہ دیا اور ہماری بیٹیوں سے، ہماری ماؤں سے، بہنوں سے یہ کہہ دیا کہ یہ ستر چھپانا اسلام میں ہر عورت کے لیے فرض ہے، اسے ہم کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے، اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے، اس پر عمل کرنا ہی ہے، کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے۔ لیکن ہمارے حق میں آئے تو ہم جلوس میں نکلیں اور خوشیاں منائیں، یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے خلاف آئے تو ہم اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں اور ایک دوسرے کی جائیداد کو نقصان پہنچائیں، یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم امن کے ساتھ اور عدل و انصاف کو قائم کرتے ہوئے ہمارے حق کو حاصل کرنے کی پوری آخری درجے تک کوشش کرتے رہیں گے، لیکن جو بھی ہو، لیکن ہمارے لیے ایمان اصل ہے، ہمارے لیے اسلامی تعلیمات اصل ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اصل ہیں، قرآن میں دیے گئے احکامات اصل ہیں، ہم اسی پر عمل کرنے والے ہیں۔ اگر تم عمل کرنا نہیں چاہتے تمہاری پریشانی ہے۔ جی ہاں، اگر نکاح کے بغیر ہزاروں عورتوں سے رشتہ قائم کرنے کی تم اجازت دیتے ہو، یہ تمہاری بات ہے، ہم کو اس پہ کچھ کہنا نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے کبھی یہ زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا پہ ہم عمل کرنے والے۔ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ غلط رشتہ قائم کرنے کی اگر تم اجازت دیتے ہو، اس پر جو چلنا چاہے اس پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن ایک ایمان والے کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے رب نے اس طرح کے رشتے کو حرام قرار دیا ہے، ہم اسی پہ عمل کرنے والے ہیں کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ جا کے رجسٹر میرج نہیں کروائے گا مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اللہ کرے اللہ ہماری ان بیٹیوں کو، ہماری ان بہنوں کو، ہماری ان ماؤں کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک اگر یہ غیر شعوری طور پہ اپنے آپ کو حجاب سے دور رکھا تھا، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں آپ ان باتوں پہ عمل کریں، غیروں کو ہم پر نکتہ چینی کا موقع نہ دیں۔ دیکھو یہ خود عمل نہیں کرتی تو ان کو کیا ضرورت ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، نماز فرض ہے سو فرض ہے، لوگ پڑھیں نہ پڑھیں اس کی فرضیت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اگر کچھ عورتیں پردہ کرتی ہیں کچھ عورتیں نہیں کرتی، اسلام کا جو ستر ہے اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ ستر فرض ہے مرد کے لیے، ستر فرض ہے عورت کے لیے، یہ فرض رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اور ہم میں سے ہر ایک کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، میرے محبوب نبی آخر نبی تھے، آپ خاتم النبیین، یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک پر دی گئی ہے، آپ بھی دوسروں تک پہنچائیں گے، اور میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں اپنے طرف سے دوسروں تک پہنچاتا رہوں گا۔ آپ تک بات پہنچ گئی، آپ خود عمل کریں اور دوسروں تک بات پہنچا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اسی لیے کہتے ہیں ہمارے اوپر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے ہم دوسروں تک پہنچا دیں۔ اللہ کرے اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو سب سے پہلے دین کے، اسلام کے فرائض پر، محرمات پر، محللات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو غلط کاموں سے بچ کر
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مصداق بنا دے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو غلط کاموں سے بچ کر زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ جی ہاں، یہ مقدمات آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اللہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ یہ اٹل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم یہاں رہیں، ایمان پر عمل کریں گے، ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، ایمان پر چلتے رہیں گے، اسلام کی تعلیمات پر چلتے رہیں گے۔ یہ ہم اور آپ تحیہ کر کے اٹھیں، ارادہ کر کے اٹھیں۔ اللہ ہمارے ارادوں میں ہم سب کو کامیابی مقدر فرمائے۔ یہ جو فیصلے آئے نہ آئے، اس سے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یو پی میں کیا ہوا، پنجاب میں کیا ہوا، ہریانہ میں کیا ہوا، اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، لینا دینا ہے تو ہم کو سب سے پہلے اسلام پہ عمل کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ کوشش ہم کو کرنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے یہ حفاظ، ہمارے یہ علماء، ہمارے یہ قراء، ہمارے یہ مفتیان، جی ہاں، پہلے ہمارے بزرگوں نے انگریزی زبان کے سیکھنے کو غلط قرار دیا تھا۔ پہلے کب؟ جنگ آزادی سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز یہاں ہمارے اس ملک پہ قبضہ کر لیا تھا۔ انگریز کی ہر چیز سے مخالفت کرنے کے لیے اس طرح کی بات بزرگوں نے کہا تھا۔ ہمارے بھائیوں نے اس بات کو قبول کیا، کہا کہ نہیں، ہم اس کی کوئی چیز قبول نہیں کریں گے، اس کی ہر چیز سے ہم نفرت کریں گے، کہا، عمل کیا۔ لیکن آج ہمارے ان بزرگوں نے یہ بات کہہ کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اب یہی علماء، یہی قراء، یہی حفاظ، یہی مفتیان، جی ہاں، یہ IAS بھی بنیں گے، IPS بھی بنیں گے، ڈاکٹرز بھی بنیں گے، انجینئرز بھی بنیں گے۔ ایک طرف رات میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کریں گے، رات بھر اللہ کی بارگاہ میں پکارتے رہیں گے، صبح سے شام تک ملک کے اور انسانوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اس لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے ہمارے یہاں ان حفاظ کے لیے، ان علماء کے لیے، ان قراء کے لیے، ان مفتیوں کے لیے، اگر وہ 10ویں جماعت، 12ویں جماعت اور اسی طرح نیٹ CET کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیے، آپ کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہے۔ رمضان کے بعد داخلے فوراً شروع ہو جائیں گے، آپ اپنے اپنے احباب تک پہنچائیں جو حفاظ اس طرح سے تعلیم حاصل کرنے کے متمنی ہیں، خواہش مند ہیں، آئیں، جامع مسجد ٹرسٹ نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ حفاظ، یہ قراء، یہ ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والے بن جائیں اور صحیح نہج کے ساتھ صحیح راستے پر، حق کے راستے پر چل کر انسانوں کی اور اس ملک کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کا بھی بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ ہماری چھوٹی سی گزارش پہ ماشاءاللہ بن مٹھیاں لا کے ڈالتے ہیں ہماری ان چادروں پہ، تاکہ یہ ہمارا ادارہ ترقی کرے اور یہاں کی ضرورتوں کو آپ تھوڑا سا تعاون کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے بہت سارے وہ ہمارے احباب، مجھے بڑا رشک آتا ہے ان پہ، دعا دل سے نکلتی ہے ہمارے ان احباب پہ، جب کبھی بھی ٹرسٹ کے طرف سے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ تقاضا ہے، ذرا آپ آگے آئے۔ اے میرے اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ بغیر کسی جھجک کے وہ فوراً آگے آ کے مجھ سے کہتے ہیں، ٹرسٹ سے کہتے ہیں
کہ ہم اس کام کے کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس بتا دیجئے، ہم کام کر کے پورا آپ کو بتا دیں گے کہ کام ہو گیا ہے۔ اللہ ہمارے ان احباب کے جذبے کو قبول فرما کر ہمارے ان اداروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ان مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے یہاں پڑھنے والے ایک ایک بچی کی، ایک ایک بچے کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ہماری یہ مسجد تعلیم کی آماجگاہ بننی چاہیے، آج ضرورت آ گئی ہے، ابھی وقت تھوڑا سا گزرا ہی نہیں، جامع مسجد ٹرسٹ کے ذریعے جو آواز بلند کی گئی تھی، اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ مسجدوں میں ہماری بیٹیوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں۔ اللہ کرے کہ ہمارے وہ احباب جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، وہ مال ہماری ان بیٹیوں کو، ہمارے ان بچوں کو تعلیم سے جوڑنے کے لیے ان کے مال کو اللہ قبول فرما لے۔ جن کو اللہ نے سمجھ عطا فرمایا ہے، ان کی سمجھ کو بھی اللہ ہمارے ان تعلیمی اداروں کو آگے لے جانے کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے ان تمام تاجروں کی، اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں جو محنتیں ہیں، جو تعاون ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔